بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وبعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أوتي كتابه بيمينه ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صلوات اور بلند سے اس سے بھی بلند صلوات اس سے بھی بلند ممکن ہے سورہ مبارکہ اسراء کی پیدر پہ 2 آیات 71ویں آیت اور 72ویں آیت آیت کا پیغام بہت روشن ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم اس دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا امام اور ماموم دونوں ایک ساتھ بلائے جائیں گے ومن اوتی کتابہ بیمینہ بس جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا فاولئک یقرؤون کتابہم اور وہ جب اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے ولا یظلمون فتیلا اس میں انہیں بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا ومن کان فی ہذہ اعمی اور جو اس دنیا میں اندھا ہے خوب سجا کر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے جسے اس دنیا میں نظر نہیں آتا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں وہ دن حساب کا دن ہوگا عمل کا دن نہیں ہوگا اس دن مکتب مسلک نظریہ بدلنے کا وقت نہیں ہوگا ومن کان فی ہذہ اعمی جو اس دنیا میں اندھا ہے وہو فی الآخرۃ اعمی وہ آخرت میں بھی اندھا ہے وأضل سبیلا اور اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا راہ گم کردہ ہوگا اس کا رستہ اس سے گم ہو چکا ہوگا اسے اب کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا سوائے دفع افسوس ملنے کے سوائے دکھ کرنے کے پکار پکار کے کہیں گے یا اللہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو پکار پکار کے کہیں گے یا اللہ صرف ایک لمحے کے لیے دنیا میں بھیج دیں ہم ایک لمحے میں اپنے سارے گناہوں اور غلطیوں کا ازالہ کر کے آ جائیں گے مگر آواز قدرت آئے گی نہیں وقت گزر گیا صلوات پڑھیں محمد وآلہ
حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ آ کے کہیں گے کہ یا اللہ، آیات میں بھی یہ مفاہیم ہے، وہ آ کے کہیں گے کہ اللہ میں ایک لمحے کے لیے بھیج دے، بس ایک لمحے کا موقع دے دے۔ میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ وہ ایک لمحے میں کیا بول سکتے ہیں سوائے علی ولی اللہ کے۔ مگر اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت گزر چکا ہوگا، سوائے افسوس کرنے کے کچھ اور انہیں نتیجہ ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فمن کان فی ھذہ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ سب کو کل قیامت میں اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور امام بھی پسند کا بنانے والوں کے ساتھ، جو پسند کا بنانے والوں کے ساتھ مسئلے ہوں گے، لیکن جنہوں نے اس امام کو مان لیا جو آخرت میں بھی رسائی رکھتا ہو، جس نے اس دنیا میں اس امام کو مان لیا جو وہاں بھی کوئی اختیار رکھتا ہوگا، تو یقیناً اس کا منظر کچھ اور ہوگا۔ اور جو وہاں جا کر اپنے ہی ماموموں کو لعنتیں کر رہے ہوں گے، میں کہہ چکا پچھلی مجلسوں میں، جو وہاں جا کر اپنے ہی پیچھے چلنے والوں پہ لعنت کر رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہی مصیبت آئی ہے، نہ تم نے ہمیں اپنا بڑا مانا ہوتا، نہ تم نے ہمیں بڑا مانا ہوتا، نہ آج تمہاری وجہ سے ہی مصیبت آتی۔ سنیں گے عزیزو، جب یہ امام اپنے ماموں پہ لعنت کرے گا نا تو سارے ماموں مل کر اس پہ لعنت کریں گے۔ اس وقت تو خوب ہاتھ چموا لیے، صلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ اچھا لگتا تھا جب ہم تمہارے نعرے لگاتے تھے، دنیا میں تو تمہیں اچھا لگتا تھا جب ہم تمہارے ہاتھوں پر تمہاری بیعتیں کر رہے تھے، اور اب جب تم یہاں پر، تو اب کیا کریں؟ یہ تو فیصلہ کن آیات ہے نا، کیا کریں کہ وہاں رسوائی نہ ہو، کیا کریں کہ وہاں رسوائی نہ ہو؟ اس کا واحد حل یہی ہے کہ یہاں اسے مانو، یہاں اسے مانو جس کی وہاں عزت ہے۔ بلند الصلوات۔ اور یہ کتنی روشن بات ہے، کس منزل پر آ کر بات پہنچی ہے آج 7ویں مجلس میں، یہ کتنی روشن بات ہے کہ ایک ہی گھرانہ ہے جسے یہاں تکلیفیں ضرور دی گئی ہوں گی، مگر عزت ہی عزت آخرت میں ان کی ہے۔ آخرت انہی کے نام ہے، آخرت انہی کے نام ہے۔ وہ اگر ایک گھونٹ پانی پلا دیں گے تو جام کوثر پلانے والا پلا کر بتا رہا ہوگا تو جنتی ہے۔ وہ آخرت میں اتنا بڑا مقام رکھتے ہوں گے کہ مولا نبی فرماتے ہیں علی میرا علم لے کے محشر میں آئے گا، صاحب اللواء۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ علی صاحب اللواء، علی میرا علمدار ہے۔ اور علم بھی کون سا علم؟ لواء الحمد، علم کا بھی نام ہے بھائی، یہ ہر علم نہیں، ہر جھنڈا نہیں، علی کا جھنڈا، علی کا علم جو خیبر میں ملا تھا اور کربلا میں ایسا بلند ہوا، وہ علم، وہ جو خیبر میں نبی نے دیا تھا نا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور میں تکلیف اٹھانے دیجئے، ایسے لوگوں سے کبھی کبھی تو ان پہ رحم آتا ہے کہ ابھی جب ان کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ دل کرتا ہے کہ میں آپ سے کہوں، اپنے ان بچوں سے کہوں، جوانوں سے کہوں کہ خواہ ان کی باتوں میں آ کر اپنا وقت ضائع مت کرنا، یہ اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں، ان کے پاس اس سے زیادہ اور کیا ہے، تو انہیں برداشت کریں، اپنے کاموں میں رخنا نہ آنے دیں، اپنے کام میں خلل نہ آنے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ہم کچھ ایسا کر بیٹھیں جو ہمارا اپنا کام رک جائے۔
اور ہم یہ امانت اپنے بڑوں سے لے کر آئے ہیں اور ہمیں اپنی آئندہ کی نسلوں کے حوالے کرنا ہے۔ لہذا بہت ہی سمجھداری کے ساتھ، بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ ادائے سید الشہداء کو اپنے روایات اور اپنی جو ہمارے طریقے ہیں اس کے مطابق مکمل کرنا ہے۔ آج 7 محرم ہے، کل 8 غازی عباس کا دن، پرسوں 9 حسین کے علی اکبر کا دن، اور پھر عاشور کا دن اس غریب اور پیاسے امام کا دن جس کا ہم جلوس تو عاشور کو اٹھا لیتے ہیں مگر لاشا عاشور کو نہیں اٹھا۔ یہ ابھی ہماری منزل باقی ہے، اور پھر اس کے بعد سویا میں امام کا، اور پھر چہلوں میں امام کا، اور پھر چہلوں تک امام کے ہمیں مسلسل عبادات میں مصروف رہنا ہے۔ کوئی ایسا کام میرے بچوں جوانوں کی طرف سے نہیں ہو کہ جس میں جذباتیت غالب ہو، عقلائیت غالب نہ ہو۔ عقلائیت کے ساتھ جذباتیت، سمجھداری کے ساتھ جذبات، جذبات کے بغیر تو آپ آتے نہیں بیٹھتے یہاں۔ جذبات کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یہ مجمع اہل دل کا مجمع ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جذبات اپنے قابو میں رکھو۔ جذبات کے بغیر تو بھائی ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جذبات کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ جذبات ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں، مگر ہماری عقل ہمارے جذبات پر غالب ہو، یہ ہے ہنر۔ یہ ہے ہنر، اپنی عقل کو اپنے جذبات پر غالب رکھنا ہے، جذبات کو عقل کا پابند بنانا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ اور بلند صلوات۔ بات بہت روشن ہے کہ محشر کا میدان اور علی علم لے کر آئیں گے، اور علم کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا، علم کا دوسرا پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا۔ کوئی بات اگر مستند کتابوں میں موجود نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ یہ جو علم والا علی محشر میں لے کر آئیں گے نا، نبی فرما رہے ہیں لواء الحمد، علی صاحب لواء ہے، میرے علمدار علی ہے۔ تو وہ علم کا ایک پھریرا مشرق میں اور ایک پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا۔ اور سنا دو کیا نتیجہ ہوگا مشرق اور مغرب کے پھریروں کا؟ جس پر ایک لمحے کے لیے بھی اس پھریرے کا سایہ آ جائے گا، یہ سایہ دلیل ہوگا کہ یہ جنتی ہے۔ اب میں اگر جملہ کہہ دوں کہ محشر میں، یہاں تو تم کچھ بھی بولتے رہو، نکاح باطل ہو رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، محشر میں تو تم اس کا سایہ ڈھونڈ رہے ہوگے۔ ہاں یہ حدیث سنائیے میں نے، صلوات پڑھے محمد و آل۔ اب اسے اس دنیا میں مانا جائے، اسے اس دنیا میں مانا جائے جس کی آخرت میں چلتی ہو، نہ صرف چلتی ہو، عظمت ہی ہے، بلکہ میں کہہ دوں کہ آخرت جہاں توحید کی جلوہ نمائی ہے، وہ جو ہے بھئی تھوڑی گردن ہلاتے رہو، آج میں کچھ گلا خستہ ہے، دن بھی ایسے ہیں، پیدر پر مجلسیں ہیں۔ جی وہ آخرت میں جہاں توحید الہی کی جلوہ نمائی ہے، وہاں عظمت اہل بیت کا دن ہے۔ اللہ دکھائے گا کہ یہ علی کون ہے، اللہ بتائے گا کہ فاطمہ کا کیا مقام ہے، اللہ دکھائے گا کہ مولا حسن و حسین کا کیا مقام ہے، بلکہ بھائیو ایک جملہ اور سنتے جاؤ، اللہ دکھائے گا کہ ابو طالب کا کیا مقام ہے۔ عجیب سی گفتگو کی کسی نے اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے، اہل علم جانتے ہیں کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے، کہنے لگے یہ جو کہا گیا ہے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، یہ امام سے مراد پیشوا نہیں ہے، یہ امام سے مراد ام ہے، ماں۔ کاریگروں کو دیکھیے ذرا، میں بھی بتاتا ہوں، صلوات پڑھے ذرا محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھے۔ ظاہر ہے جب عشرے کی جب عشرے کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے تو اس کے جتنے بھی پہلو ہیں اور جہاں جہاں رکھنے ڈالے گئے ہیں
اور جہاں جہاں اہل بیت کی عظمت کے لیے انہوں نے چاہا کہ کچھ اپنا کام دکھا سکیں، مگر جہاں ارادہ پروردگار ہو، جن کی عظمت کے لیے اللہ کا ارادہ ہو، تو تم ساری دنیا بھی مل کر اگر چاہو گے تو علی مولا کے عین کا زبر نہیں مٹا پاؤ گے۔ عظمت تو اللہ نے طے کر لی ہے کہ بنا میں اہل بیت ہے۔ اب کہنے لگے کہ صاحب یہاں یوم ندعو کل اناس میں امام ہند سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت میں ہر شخص کو اس کی ماں کے ساتھ بلایا جائے۔ یہاں امام ہند سے مراد امہات ہیں۔ بھائی نقل قول کر رہا ہوں، کلپ مت بنا لینا، یہ میں بڑا خطرناک دور چل رہا ہے۔ مولانا شاہ نقوی تو یہ کہہ رہے تھے کہ مسئلے میں کب کہہ رہا ہوں، نقل قول کر رہا ہوں۔ اور ہمارے ہاں علمی دنیا میں چاہے وہ میڈیکل کی ہو، وہ انجینئرنگ کی ہو، وہ تاریخ کی ہو، فلسفے کی ہو، وہ علم فقہ کی ہو، وہ علم فلسفے کی ہو، ہر علم میں اقوال علماء جاننے والا ہی بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں کس کس کا کیا کیا قول ہے، کیا کیا نظریے ہیں، اور پھر ان نظریات کو اس بات کا رد کرنا ہوتا ہے، ثابت کرنا ہوتا ہے، اس نظریے کی حمایت کرنی ہوتی ہے۔ درس خارج کیا ہے؟ حضرت استاد تشریف فرمائیں، درس خارج کا یہی تو مطلب ہے کہ درس خارج میں ایک عالم، ایک مرجع، ایک مجتہد اس مسئلے میں اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ، اپنا اجتہاد پیش کرتا ہے، شاگرد اسے آ کر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے جو یہ آیت لے کر آئے ہیں، یہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، اس حدیث کی تو سند میں مسئلہ ہے مثلا، تو یہ کیفیت رہتی ہے نا۔ تو اقوال علماء کو جاننا ہی خود ایک ہنر ہے اور علمی کیفیت ہے۔ کہنے لگے کہ یہ آیت تو یہ کب کہہ رہی ہے، یہ کہاں لے گئے؟ اچھا اللہ بھی جانتا ہے نا کیسے منوائے گا۔ اللہ نے دوسری آیت میں ان لوگوں کو بھی اندھا کہہ دیا جو پہلی آیت میں امام کی جگہ ماں بول رہے تھے، بول رہے تھے۔ کیا تعلق ہے اس بات سے دوسری آیت کا؟ جیسے سورہ مبارکہ ہے کوثر، کہنے لگے انا اعطیناک الکوثر، اس سے مراد نہر ہے، اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ جناب زہرا کی عظمت کو کم کرنے والے اپنی دانش میں کہ ہم یہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اسی سورے میں سب سے چھوٹا سورہ، سب سے کم آیات پر مشتمل سورہ، سورہ کوثر، 3 آیات، اس سے چھوٹا سورہ نہیں ہے جی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تیسری آیت پہلی آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ اگر تم کہہ رہے ہو حوض کوثر مراد ہے تو پھر تیسری آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب تمہیں تانا دینے والا ہی بے اولاد رہے گا، تو تمہیں تانا دینے والا بے اولاد رہے گا تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوثر سے مراد نبی کی اولاد ہے۔ پہلی آیت کی تفسیر تیسری آیت کر رہی ہے۔ اس آیت کے اندر بھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو قیامت میں اس کے امام کے ساتھ، تھک تو نہیں رہے؟ ہر شخص کو قیامت میں اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا اور وہ اپنا نامہ عمل پڑھ کے دیکھے گا تو اس میں برابر بھی ظلم، کال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ ماں کے ساتھ پکارا جائے گا، محشر میں لوگوں کو ماں کے ساتھ، ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ماں سے پکارا جائے گا۔ بھائی یہ کہیں اور کا نظریہ ہے، یہ کہیں اور کا نظریہ ہے۔ ہر شخص کو قیامت میں اس کی ماں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ماں کے ساتھ تو اسے پکارا جائے نا جس کا باپ نہ ہو، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ مہذب اور کیا بات ہو، ممبر ہے، صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ فرش ادائے نشتر پاک سے جملہ لے جاؤ میرے بچوں، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ قیامت میں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس میں یہ حدیث ہے نا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہر بچے سے کہا جا رہا ہے ماں کا احترام کرو۔ اس کی تفسیر ہے مگر کم سے کم 1-2 منٹ کے لیے سن لیجیے۔ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، امہات ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اس کے 2 کم سے کم مطلب آج بتا دوں۔
سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کرو؟ کم سے کم دو مطلب، کم سے کم دو مطلب. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ کہ جتنا ان قدموں میں جھکو گے جنت کے قریب ہو جاؤ. ادب، احترام، تعظیم، بے ادبی نہ ہونے پائے. لا تقل لهما اف، اف بھی مت بولنا. ولا تنہرهما، جھڑک کر بات نہ کرو. وقل لهما قولا کریما، پیارے الفاظ میٹھے لہجے میں بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو. بھئی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے نا. یہ آیت کس پر نازل ہوئی ہے؟ اس کا مخاطب اول کون ہے؟ ہمارے لیے پیغام ضرور ہے. بات کس سے ہو رہی ہے؟ بات تو نبی سے ہو رہی ہے نا. نبی کی تو نہ والدہ نبی کی زندگی میں اور نہ نبی کے بابا ان کی زندگی میں. ابھی کچھ سالوں کے تھے کہ ماں کی رحلت ہو گئی. ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ باپ چلے گئے. پھر قرآن نے کون سے ماں باپ کے لیے نبی سے کہا ہے شانے جھکاؤ؟ ایک کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں، ایک کو ابو طالب کہتے ہیں. یہ کون ہے سرکار کے ماں باپ جن کے آگے شانے جھکانے کی بات ہو رہی ہے؟ اور نبی کی تعظیم نہ کرنے والوں سنو، تم نبی کی تعظیم پہ سوال اٹھا رہے ہو. اللہ نے نبی سے کہا ہے اپنے شانے یا ابو طالب کے لیے جھکاؤ یا فاطمہ بنت اسد کے لیے جھکاؤ. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، دوسری آیت. یا کہا والدین کے آگے شانہ جھکاؤ، یا کہا اس مومن کے آگے شانہ جھکاؤ جو تمہاری مکمل اتباع کرتا ہے. نبی نے صرف اور صرف علی کے لیے شانی پیش کیے. یا علی، یا علی میرے شانوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور بتوں کو گرا دو. جو نبی کے، کیا حسین روایت ہے کہ ایک صحابی نے کہا آپ نے اپنے جانور کو تازیانہ چابک مارا تھا، وہ مجھے لگ گیا تھا. سرکار نے فرمایا بدلہ لے لو. کہنے لگا میں اس وقت قمیص نہیں پہنے ہوئے تھا. اب میں کہاں ڈھونڈوں کہ کون تھا جو قمیص نہیں پہنے ہوئے تھا؟ میں کیوں ڈھونڈوں؟ مگر اتنا ہے کہ اس نے جواب دیا کہ جب آپ مار رہے تھے تو میں قمیص نہیں پہنے ہوئے تھا. تو حضرت نے اپنی قمیص لوٹ دی، اپنی پشت سے اپنی قمیص کو پشت اپنی اوریان کر دی. کہو مار لو، تازیانہ مار لو. بولنے والا بھی صحابی ہے. یہ سب نے لکھا ہے بھائی میں کہاں جاؤں. ایک مرتبہ جب سرکار نے اپنی پشت خالی کی اور یہ تازیانہ لے کے قریب آیا، سارے صحابہ کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نبی سے بدلہ لینے آ رہا ہے. قریب آ کر مہر نبوت کا بوسہ لے لیا اور کہنے لگا سرکار کیسا تازیانہ، مجھے تو مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا. تو سارے صحابہ نے گلے مل کے اسے مبارکباد دی کہ بھئی تم بڑی قسمت والے ہو. تم نے نبی کے بدن پہ لگی ہوئی اللہ نے جو مہر لگا کے بھیجی ہے مہر نبوت، تم نے اس کا بوسہ لے لیا. یہی فرق ہے صحابیت میں اور اہل بیت میں. صحابیت کا کمال ہے مہر نبوت کی زیارت، اور اہل بیت کی عظمت ہے دوش نبی کی سواری. توجہ ہے؟ اور میں آپ سے عرض کروں، پہلا سبب کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. دوسرا سبب بتا دوں. دوسرا سبب اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی نا جو خود جنت میں جائے گی. بھائی تھوڑا گردن ہلا دو خدا کے واسطے. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا بھائی. جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور ماں خود دوزخ میں جا رہی ہو، تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہاں ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ایسی ماں ہو تمہاری جو جنت میں جانے والی ہو. اور جنت میں جانے والی ماں تو وہی ہے جو حسنین کو مانتی ہو. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت میں ہر شخص اس کی ماں کے ساتھ غلط. ہر شخص کو ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
بھائی کیوں؟ کوئی دلیل؟ تو دلیلیں بھی دی ہیں انہوں نے، سنا دوں؟ ایک دلیل تو انہوں نے یہ دی کہ ہر شخص قیامت میں اپنی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا ایک سبب تعظیم حضرت عیسیٰ، عظمت حضرت مریم۔ توجہ، خالصتاً علمی بات ہے جو میں آپ کے اکیڈمک گفتگو ہے، تفسیری بات گفتگو ہے جو کر رہا ہوں۔ کہنے لگے حضرت عیسیٰ کی تعظیم کی وجہ سے، حضرت مریم کے احترام کی وجہ سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ اب حضرت مریم کی خاطر قیامت تک ہر شخص کو اس کی ماں کے ساتھ پکارا جائے گا، ایک نظریہ۔ دوسری دلیل کہنے لگے عظمت جناب زہرا کی وجہ سے، اگر حسنین کو ان کی ماں کے ساتھ پکارا جائے گا تو حضرت حسنین علیہ السلام کی تعظیم ہوگی اور ان کی والدہ کی عظمت و تعظیم بیان ہوگی۔ تیسری بات تو بڑی ہی عجیب ہے، کہنے لگے ناجائز بچوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے قیامت میں ماؤں کے ساتھ پکارا جائے گا، ناجائز بچوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے۔ میں لفظ و نشر غیر مرتب میں بات کروں، پہلا تو یہی کہہ دوں کہ تم ناجائز بچوں کو شرمندہ، جواب دے رہا ہوں، جواب رد کر رہا ہوں، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، اور بلند صلوات۔ اس سے بھی بلند صلوات۔ بھائی ایک حادثہ 2 دن پہلے بقیت اللہ میں ہو گیا، تو ہوشیاری کرنی چاہیے نا انتظامیہ کے دوستوں کو۔ سرور بھائی حسن قاسم میری آواز سن رہے ہیں کہ مشر پارک کے اندر ایک ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں آپ امانتوں کو وصول کریں اور انہیں ٹوکن فراہم کریں، گنتی لگا کے۔ حرموں میں نہیں جاتے آپ، آئمہ کے حرموں میں جاتے ہیں نا، آپ کی امانتوں کو باہر لیا جاتا ہے، آپ کا بیگ ہے، آپ کے ساتھ آپ کا سامان ہے، وہ آپ سے لے لیا جاتا ہے، آپ کو ٹوکن دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تو مطمئن ہو گئے کسی کو بھی چیک کر کے، مجمع کیسے مطمئن ہوگا؟ آپ کا اطمینان تو کافی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، اس سے بلند صلوات۔ اور بھی بلند صلوات۔ جی لفظ و نشر غیر مرتب یعنی پہلی آخری ان کی دلیل کو میں اپنا پہلا رد بنا رہا ہوں، اور زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ آج ویسے بھی 7 محرم ہے، گریے کا دن ہے، عزاداری کا دن ہے، مگر میں آپ کی توجہات اور مضمون کو ایک منزل تک لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگے ناجائز بچوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، توجہ ہے نا آپ، ناجائز بچوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ان کی ماؤں کے ساتھ انہیں محشر میں پکارا جائے گا۔ اے عقل کے، تم نے بچوں کو شرمندگی سے بچا لیا، ماں کو جو شرمندہ کر دیا۔ یعنی بچہ شرمندگی سے بچ گیا۔ بھائی بچے کو شرمندہ ہونا بھی کیوں ہے؟ جسے شرمندہ ہونا تھا اسے بچا لیا، شرمندہ تو تم ماں کو کر رہے ہو۔ اور پھر یہ قاعدہ ہے، برائیوں کو بولنا بھی برائی ہے۔ میں اپنے صحافی برادران سے بھی کچھ کہہ رہا ہوں، میڈیا کے لوگوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر سوشل میڈیا جو بے لگامی میں ہے ان سے بھی کہہ رہا ہوں، برائی کو پھیلانا بھی برائی ہے۔ جنہیں بتانا چاہیے انہیں تو بتاتے نہیں ہو، وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے، انہیں پہلے سے پتا ہے۔ جنہیں پتا ہونا چاہیے انہیں پہلے سے پتا ہے، اور سارے جہان کو تم نے بتا دیا۔ اور برائی کو کیا شیوع جو ہے، برائی کا عام کرنا برائیوں کے بڑھنے کا سبب ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ الٹا تم نے ماں کو بھی شرمندہ اور اولاد کو بھی شرمندہ نہیں۔ دوسری بات کر رہے ہیں، سیدہ کی تعظیم کی وجہ سے۔ یاد رہے
یاد رہے حسنین کو باپ سے پکارا جائے یا ماں سے؟ کوئی فرق ہو تو بتاؤ. تم تو فرق لانا چاہ رہے ہو کہ سیدہ کے نام سے حسنین کو پکارا جائے گا تو ان کی تعظیم بڑھ جائے گی. کوئی سیدہ سے بھی تو پوچھے علی کیا ہے. سیدہ جسے اپنا امام کہتی ہے اسے علی کہتے ہیں. اور ان کی پہلی دلیل اور میرا آخری رد، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی وجہ سے، حضرت مریم کی تعظیم کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ کا مقام اور عظمت ہی ہے اس میں کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں. حضرت عیسیٰ کی تعظیم تم روک رہے ہو یہ سوچ کر کے بغیر باپ کے دنیا سے آئے. یہی تو عظمت حضرت عیسیٰ ہے کہ جو دلیل وجود پروردگار بن جائے. حضرت عیسیٰ دلیل وجود پروردگار بن گئے جب سرکار کی خدمت میں نصارہ نجران نے صلوات پڑھے محمد و آ کر کہا تھا نا کہ ہم ابن اللہ عیسیٰ کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے بابا نہیں تھے، بغیر بابا کے دنیا میں آئے، ماں سے دنیا میں آئے. تو سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر بابا کے دنیا میں آنا ہی ان کا عبداللہ ہونا ہے. قرآن پکار کے کہہ چکا ان کان للرحمن ولد، صلوات پڑھے محمد آل. بھئی خون جگر کا مضمون ہے اور آپ کی توجہات مجھے حوصلہ دے رہی ہیں. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا فانا اول العابدین. محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو میں محمد سب سے پہلا بندہ ہوں. کہاں ولد کی بات اور کہاں عبدیت کی بات. عبد پروردگار حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا سے آئے، یہ دلیل وجود الہی ہے. سرکار نے فرمایا اگر عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا سے آنے سے تمہارے نزدیک ابن اللہ ہو گئے تو آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، تو کیا تم آدم کو مانتے ہو ابن اللہ؟ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ تم نے اب تک یہ سوچا تھا علت اور معلول ملے گا، تم نے یہ سوچا تھا علتیں جمع ہوں گی تو معلول بنے گا. میں جملے بہتر کر گیا ہوں. تم نے یہ سوچا تھا کہ علتیں جمع ہوں گی تو معلول بنے گا. میں تمہیں بتاتا ہوں علت العلل اللہ ہے. ساری علتوں کو بنانے والا اللہ ہے. وہ چاہے تو وہی علت بنا دے کہ جہاں علت کا تصور نہیں ہے. معجزہ انہونی کو نہیں کہتے، معجزہ ناممکن کو ممکن ہونا نہیں کہتے. یہ جتنے معجزے انبیاء نے اور ائمہ نے ان سے اظہار ہوا یہ ناممکن نہیں تھا. کیا مطلب اس کا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے امکانات تم نے سوچے ہوئے تھے اللہ ان سے ہٹ کر دکھائے گا. یہ ہے معجزہ. تم نے اب تک سوچا تھا کہ ہمیشہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، یہ نہیں سوچا تھا نکالنے والا کہیں سے بھی نکال سکتا ہے. تم نے ہمیشہ سوچا تھا مشرق سے سورج نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. وہ اللہ جو علت العلل ہے، جو ساری علتوں کا علت ہے، وہ جب چاہے کسی اللہ کے ولی میں یہ طاقت دے دے کہ وہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہی ہے کہ انہیں اسی عنوان سے پکارا جائے جو عنوان ان کا ہے. اور پھر قرآن کی آیت واضح کر رہی ہے جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے. جسے یہاں قابل اہل لائق ہستیاں نظر نہیں آئیں، آخرت میں انہیں پھر کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے رستوں کے گم کرنے کے. کبھی یہاں بھاگ رہے ہوں گے، کبھی وہاں بھاگ رہے ہوں گے، کبھی اس کی التجا، کبھی اس سے التماس، کبھی اس سے فریاد، کبھی اس سے گزارش. مگر اس دن کچھ نہیں چلے گا. اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے کبھی افسوس ملنے کے. عذاب آمادہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ارادے کو یہاں نہیں مانا، جنہوں نے ارادت اللہ کو یہاں نہیں مانا، جنہوں نے مشیت اللہ کو یہاں نہیں مانا، جنہوں نے
یہاں اللہ کے دروازے باب اللہ کو نہیں مانا، وہ قیامت میں پریشانی کے علاوہ کچھ اور ان کا مقدر نہیں ہے۔ اور جو صحیح دروازے پر آ گئے ہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اوصیکم و نفسی، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، جو صحیح دروازے پر آ گئے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا اس طرح کریں کہ جو اس دروازے سے آواز آ رہی ہے اسے مانیں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور عزیزو، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم اگر بہت زیادہ اعمال اور کردار میں مثالی نہ صحیح، لیکن کیونکہ صحیح دروازے پر بیٹھے ہیں تو آج نہیں کل بہتر ہونے کا امکان ان کی نسبت تو ہے نا جو صحیح دروازے پر ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا رخ سیدھا ہے، ہمارا قبلہ سیدھا ہے، ہم اس دروازے کے مرید ہیں اور معتقد ہیں کہ جہاں سے مسلسل ہماری ہدایت کا پیغام ہے۔ انسان انتہائی خوشی میں بھی ہو تب بھی وہ اپنے آپ سے باہر آ جاتا ہے، اور انتہائی غم میں بھی ہو تب بھی وہ اپنے حدود سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ دو ایسے موقع ہوتے ہیں جب انسان اپنے قابو میں نہیں رہ پاتا۔ خوشیوں میں لوگ اپنے اصولوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی غم میں بھی لوگ اپنے اصولوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں کربلا والوں نے بتایا ہے کہ تم کون سا کیسا غم دیکھو گے جو غم کربلا والوں نے دیکھ لیا، تم کیا مصیبتوں کا سامنا کرو گے جو 8 دنوں میں، بلکہ کہہ لوں ایک دن میں، بلکہ ایک دن بھی زیادہ کہہ دیا، فجر کی اذان سے لے کر اور عصر عاشورہ تک، یہ 2 پہروں میں، ظہر سے پہلے کا پہر اور ظہر کے بعد کا پہر، 2 پہروں میں زہرا کے لال نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں سال میں ہونے والا نہیں تھا۔ بڑے بڑے شہر ثقافت اور تہذیب جب بنے، جب 4-4 ہزار سال کی ان کی تاریخ بن گئی، بڑے بڑے شہروں کی عمارتیں اس وقت قابل دید ہوتی ہیں کہ جب وہ ہزاروں سال سے قائم ہوتی ہیں۔ یہ جو خیمہ بستی لگی تھی نا کربلا میں، یہ جو ایک خیموں کی بستی لگی تھی نا کربلا میں، یہ 2 محرم کو خیمے لگے تھے اور 10 محرم کو اجڑ گئے، مگر وہ جو 2 محرم کو لگے اور 10 محرم کو اجڑ گئے، وہ خیمے ایسی تہذیب بنا گئے، ایسی ثقافت بنا گئے کہ اب قیامت تک ان کپڑے والے خیموں کی جگہ اب پکے خیمے ہیں جنہیں امام بارگاہ کہتے ہیں۔ یہ امام بارگاہ حسینی خیمے ہیں جو ہر شہر میں، ہر محلے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر ہر شخص اس خیمے میں آ کے بیٹھتا ہے تو گویا جتنی دیر آ کے بیٹھتا ہے اتنی دیر امام حسین کی بیعت کرنے آتا ہے۔ ہم مجلس اعضا میں نہیں ہیں، ہم در حقیقت بیعت حسین میں آئے ہیں۔ اور لفظوں کو بدل دو، ہم فرش اعضا پر ہیں یا کشتی نجات پر ہیں۔ نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ فرش اعضا نجات کی کشتی ہے۔ کس بچے کو یہ چیز مل گئی، کس جوان کو وہ جملہ مل گیا، کس بزرگ کو وہ جملہ مل گیا، سب کچھ نہ کچھ لے کے جا رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ اس دروازے سے سب کو نصیب ہو رہا ہے۔ وہ تبرک جو مادی ہے وہ کھلانے والوں کا اللہ ان کا رزق بڑھائے، مگر اصل رزق تو یہ ہے، اصل تبرک تو یہ ہے کہ اتنی دیر تک ہم کربلا میں تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں آنکھوں میں آنسو اترتے دیکھ رہا ہوں، چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ کربلا میں مقتل سج رہا ہے، ہر جوان پہل کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح میں پہلے چلا جاؤں۔ کہاں ہوتا ہے ایسا عزادارو، مگر کربلا میں ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ہر صحابی امام یہ چاہتا تھا پہلے میں چلا جاؤں۔ آپس میں بحث ہی اس پہ ہو رہی تھی کہ مجھے جانے دو۔ دوسرا کہتا تھا تم مجھ سے بڑے ہو، مجھے پہلے جانے دو۔ تیسرا کہتا تھا میں نے تمہارے ساتھ فلاں جگہ اچھائی کی تھی نا، اب مجھے جانے دو۔ یعنی باقاعدہ من المؤمنین رجال
صدقوا ما عهد اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. یہ آیت پڑھ پڑھ کر ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو. مگر جو بھی جانا چاہتا تھا بغیر حسین کی اجازت کو تو نہیں جا سکتا تھا. لہذا سب دوست طے کر لیتے تھے اچھا تم چلے جاؤ، پھر وہ جا کر امام حسین کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. مگر عزادارو، ایک جوان ایسا ہے جو بار بار آتا ہے اور اسے لوٹا دیا جاتا ہے. اجر و کمال اللہ. پہنچ گئے نا آپ؟ ایک ماں کو سلام کرنا ہے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور تھی بھی غیر خاندان کی، اور بار بار کہتی تھی اپنے بیٹے سے بیٹا اگر کل تم نے چاچا پہ قربانی دینے میں کوئی کمی رکھ دی تو کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ غیر خاندان کی ماں تھی، خون کا اور دودھ کا اثر آ گیا. اے میرے بچے میری لاج رکھ لینا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. ہو گئی مجلس عزاداروں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج 7 محرم ہے. بر صغیر میں بھی، ایران عراق میں بھی بعض جگہ تو رسومات کا حصہ ہے نا. آج تو اس ماں کی آرزو کو مرثیوں نوحوں میں اور کچھ منظر کشیوں میں بیان کیا جاتا ہے جو ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے. کاش میرا بیٹا دولہا بنتا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے میں اپنے جوان کے ہاتھوں پر مہندی دیکھوں. ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے میرا بچہ صحرا لگے، میرا بچہ دولہا بنایا جائے. کیا جناب ام فروہ کی آرزو نہیں ہوگی؟ ہاں، امام حسن اور امام حسین نے طے کیا تھا کہ ایک بیٹا تمہارا ہو، ایک بیٹی میری ہو. ہم اپنے بچوں کی شادیاں بھی آپس میں کریں. وہ شادی کربلا میں تو نہیں ہو پائی، مگر امام حسن کے ایک بیٹے کے ساتھ امام حسین کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی جن کے پوتے حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں. یہ کراچی میں یہ حضرت امام حسن کے پڑپوتے ہیں نا. حضرت حسن مسنہ کے پوتے ہیں نا. حسن مسنہ امام حسن کے بیٹے. ادھر جناب فاطمہ کبریٰ مولا حسین کی بیٹی. اور یہ آرزو اگر کربلا میں کہہ بھی دی گئی ہو کہ مولا، جناب ام فروہ نے آ کے کہہ دیا ہو مولا حسین سے مولا میرے شوہر کی تو آرزو تھی نا کہ ان کا بیٹا ہو اور آپ کی بیٹی ہو، تو کیا رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ انعاموں پر رحمت نازل فرمائے. شب عاشور ایک بڑے خیمے میں امام حسین نے صاحب کو لیا ہوا تھا اور فرمانے لگے میں چراغ گل کر دیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے. جب چراغ گل ہوا اور کچھ دیر کے بعد چراغ دوبارہ روشن ہوا تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، اور حضرت حبیب نے اصحاب حسینی کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہا مولا اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. امام حسین نے فخر کے ساتھ فرمایا انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، جیسے اصحاب اللہ نے مجھ حسین کو دیے ایسے اصحاب کسی کے بھی نہیں تھے. جب امام نے اپنے اصحاب سے گفتگو کر لی اور شہادت نامہ ان کو پڑھ کے سنا دیا تو اچانک امام کی نگاہ گئی کہ خیمے کے کونے میں جناب قاسم کھڑے ہیں. آگے بڑھ کے فرمایا قاسم تم بھی یہی ہو؟ چچا جان میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، بس ایک جواب مجھے چاہیے، ایک سوال کا جواب چاہیے، کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ اللہ اللہ. جیسے ہی حضرت قاسم نے فرمایا نا چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے، تو حضرت امام حسین نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. تو جیسے ہی امام حسین نے فرمایا تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے تو جوش ہاشمی میں ایک مرتبہ انگڑائی لی. ہاشمی جوش میں آ کر ایک مرتبہ انگڑائی لی، قبر کا پٹکا کھل گیا اور قبر کا پٹکا کھلنے پہ کہا حل یسلون الی الخیام، میرا بھائی تو گہوارے میں ہے، یہ خبیث کے خیمے میں آ جائیں گے. امام نے فرمایا نہیں قاسم، میں علی اصغر کو اپنی گود میں لے جاؤں گا. عاشور کا دن نمودار ہوا. بار بار بابا سے آ کے کہتے ہیں چاچا چچا مجھے جانے کی اجازت ہے، اور امام آنکھوں میں آنسو بھر بھر کے لوٹا دیتے ہیں. اس سے زیادہ مشکل گھڑی جناب ام فروہ پہ زندگی بھر نہیں آئی. حضرت امام حسن نے تو تحریر لکھ کر دی تھی نا جب مشکل ترین دن آ جائے
جس دن تمہیں لگے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس دن میری تحریر کھول لینا۔ کبھی زندگی میں امام حسین نے کوئی مشکل گھڑی آنے نہیں دی، لیکن جب قاسم بار بار ماں کے پاس جاتے اماں مجھے چچا جانے کی اجازت نہیں دے رہے، ایک دفعہ تو بی بی نے کہہ دیا تھا آپ خیمے میں نہ آنا، مگر بغیر امام کی اجازت کے تو نہیں جا سکتے۔ آ کے کہا ماں مجھے چچا جانے کی اجازت نہیں دے رہے، تو بی بی کو خیال آیا کہ وہ تحریر کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب جو بی بی نے اپنے صندوق سے وہ تحریر نکالی، وہ امام حسن کا خط تھا امام حسین کے نام۔ اتنی خوش ہوئی جناب ام فروا، بچہ مرنے نہیں جا رہا، جیسے آرزویں پوری ہو رہی ہوں۔ قاسم چلو میرے ساتھ چلو، مسئلے کا حل نکل آیا۔ امام حسین کو امام حسن کی تحریر دی، امام حسن کی تحریر دیکھ کر امام حسین نے آنکھوں سے لگائی، تحریر کو کھول کے پڑھا، اس میں لکھا تو بہت کچھ تھا مگر ایک جملے پہ حسین بہت روئے، اور وہ جملہ یہ لکھا تھا حسین کربلا میں نہیں رہوں گا۔ میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لینا۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے امام حسین نے قاسم کو گلے لگا کے اتنا گریہ کیا، اتنا روئے امام کہ مستند تاریخوں میں ہے دونوں روتے روتے گر گئے۔ اور رونے والوں اگر کوئی غش کھا جائے، کسی کو بے ہوشی طاری ہو جائے، کوئی غش میں چلا جائے تو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں نا، یہاں تو پینے کو پانی نہیں ہے۔ جناب زینب سرہانے بیٹھ گئی اور بی بی اتنا روئی کہ آنسوؤں کے قطروں سے حسین کی آنکھیں کھولی۔ زینب کیوں رو رہی ہو؟ بھیا یہ کیا ہوا؟ کہا زینب دیکھو قاسم ہم سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ سنیں گے عزیزارو، حضرت قاسم کو حضرت عباس نے، حضرت علی اکبر نے، سارے جوانوں نے ایسے سجایا جیسے دولہا کو سہرا باندھا جا رہا ہے۔ آپ کے ہاں ہوتی ہیں نا، رسمیں ہوتی ہیں، جب دولہا بنایا جا رہا ہوتا ہے تو کہیں پھوپھا کھڑے ہیں تو کہیں ماموں کھڑے ہیں، کہیں بڑا بہنوئی کھڑا ہے، کہیں بڑا بھائی کھڑا ہے، بلاؤ نے جن کے سہرے بن چکے، یہی رسم ہوتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا قاسم کو سجاتے ہوئے جیسے سب مل کے دولہا بنا رہے ہو۔ کوئی امامے کا پیچ لگا رہا تھا، اجرکم اللہ، کوئی کمر میں پٹکا باندھ رہا تھا۔ سجایا جناب قاسم کو، خود امام حسین نے سجایا قاسم کو۔ پیر رکابوں تک نہیں آ رہے تھے، گھوڑے کی رکابیں کاٹی گئیں تاکہ پیروں رکابوں میں پیر آ جائیں۔ اپنے ہاتھ سے امام حسین نے قاسم کو بٹھایا۔ سنیں گے عزیزارو، اور تحت العنق حنک کو کھولا، امامے کا ایک پیچ کھولا اور پھر نقاب لگا دی امام حسین نے۔ اور یہاں پر بزرگوں نے لکھا ہے نقاب شاید اس لیے لگائی کہ چہرے سے کم سن نظر آتے تھے، دشمن کہیں بچہ دیکھ کر حملہ نہ کر دے۔ تلوار بتائے گی کس کا پوتا ہے، کہیں چہرہ دیکھ کر سب حملہ نہ کر دیں۔ کیا شان سے جنگ کی ہے حضرت امام حسن کے فرزند قاسم نے۔ ارزق شامی کا بیٹا، اس کا دوسرا بیٹا، اس کا تیسرا بیٹا، جب شام کے بڑے پہلوان کے تینوں پہلوان بیٹے مار دیے نا، تو ارزق شامی نکلا ہے خیمے سے یہ کہہ کر کہ اس نے تو میری نسل ہی منقطع کر دی، اب میں اسے مارنے جاؤں گا۔ لیکن سنیں گے عزیزارو، ایک پلک جھپکنے میں وار ایسا آیا کہ ارزق شامی کا سر کہیں تھا اور تن کہیں تھا۔ اور جب یہ ماجرا بن گیا تو سارے ظالموں نے آواز دے کر کہا اسے گھیر کر مارو۔ اب چاروں طرف سے حلقہ بڑھنے لگا، ایک مرتبہ ایک تیر بازو پر آ کے لگا۔ ایک ظالم نے آواز دی قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا۔ ایک لمحے کے لیے جھک کے دیکھا، سر پہ گرز آیا۔ قاسم گھوڑے پہ ڈگمگائے، کوئی نیزہ مار کے جا رہا ہے، کوئی تیر مار کے جا رہا ہے، اور قاسم گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں، 7 محرم کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ قاسم گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی چچا میری مدد کیجئے۔ حسین گھوڑے پر بیٹھے، یہ منظر پہلی مرتبہ بنا تھا کربلا میں۔ زلجنہ پر بیٹھ کر آواز دی تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، یہ کہہ کے تلوار نکالی اور اس انداز سے آگے بڑھے کہ دشمن سمجھا حسین نے حملہ کیا ہے،
मशरिक के घोड़े मगरिब, मगरिब के घोड़े मशरिक। आवाज आने लगी चचा मदद। करबला के मैदान में धूल उड़ने लगी, गर्द उड़ने लगी, और इमाम आवाजें देते जा रहे कासिम कहाँ हो। लेकिन जब पहुंचे हैं कासिम पर, सुनेंगे लाशा पामार। मेरे मौला ने कैसे बदन उठाया, मजलिस हो गई, इमाम ने कैसे बदन उठाया, इसका बयान बहुत मुश्किल है। लाशा लेके चले, सारी बीबियां खड़ी इस्तकबाल कर रही हैं। जब करीब पहुंचे तो इस बच्चे की मां नजर नहीं आई। ताज्जुब से जनाब ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब, भाभी उम्मे फरवा कहाँ है? बीबी फिजा की आवाज आई, उम्मे फरवा खैमे की पुष्ट पे गई हैं। सारी बीबियां पुश्ते खैमा पर गई। क्या देखा? पेशानी सजदे में है। बीबी की आवाज आ रही है, शुक्रन शुक्रा, या अल्लाह तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। सजदा मुकम्मल हुआ, जनाब ज़ैनब की आवाज आई, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। आई वहां जहां बच्चे का पामाल लाशा रखा था। पहले तो गौर से बच्चे को देखती रही। इमाम सामने खड़े थे, बिल्कुल सामने खड़े थे। फिर एक मर्तबा सर उठाकर इमाम को देखा और कहा, मौला अपना सर बुलंद कीजिए। बस मेरी एक आरज़ू है, मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता चाहिए। एक ऐसी मां, इतनी हिम्मत वाली मां। इमाम ने कुछ ही देर में वो तार तार कुर्ता, वो चाक चाक कुर्ता, वो खून भरा कुर्ता कुछ ही देर में जनाब उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उसे खैमे में ले जाकर रख दिया। असरे आशूर खैमे लुटे। 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला कूफा गया, कूफे से शाम गया, शाम में जिंदान में रहा। जिंदान से रिहाई मिली तो तबर्रुकात वापस आए, शहीदों के सर आए, सकीना की चादर आई, बीबियों की बालियां आई, बीबियों के जेवरात आए, तबर्रुकात वापस आए। हर बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। जनाब उम्मे फरवा ने अपनी गठड़ी सीने से लगाई हुई थी। ये काफिला शाम से करबला आया, गठड़ी छोड़ती नहीं थी। ये काफिला करबला से मदीना गया। जब मदीना पहुंची ना तो बार बार कहने लगी, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। आखिरी जुमले कह रहा हूं, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। बार बार कहती रही। बीबी के ऊंट को जन्नतुल बकी लेके गए। कब्र इमाम हसन को दूर से देखा, ऊंट से खुद को गिराया और गिरती उठती कब्र इमाम हसन के करीब गई। बराबर में बैठकर गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पर फैला दिया। ऐ मेरे वाली, तुम्हारे बच्चे की निशानी लाई।